الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ایک نئی دلچسپ کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کی ہماری دلچسپ کہانی کا ٹاپک ہے نمرود کی پٹائی۔ جی ہاں، آج کی ہماری دلچسپ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا تھا اس پر بھی بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 میں موجود ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن کے بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کروا لیتا، اور جو اسے خدا مانتا اسے اناج دے دیتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا، اور ان کی طرف سے ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت، جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چماٹ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔
یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چماٹ لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ سامعین محترم، اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ پاک ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکالنا، دن رات کا آنا جانا، سب اللہ پاک کی مرضی اور اسی کے حکم سے ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی کسی بات پہ غرور نہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا مقدر اچھا ہوگا۔ یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔